بھائی یہ تو پوچھے جو عارفین کے سلطان ہوئے اور جا کے یہ مسئلہ سمجھنے تو کوئی پوچھے جا کر سمجھے. میرے حضور قبلہ و کعبہ عالم علمائی فاضل لوزئی عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سلطان العارفین خواجہ بایزید بستامی سے یا سلطان العارفین حضرت سلطان باہو سے کہ پیر و مرشد کے چہرے کا ایک دیدار ان کے لیے لاکھوں کروڑوں حج سے بھی بہتر ہے. حج ایک طرف مگر پیر و مرشد کے چہرے کا جو دیدار ہے وہ ایک طرف ہے جو ان سے ہے. یہ کوئی ان سے پوچھے جا کے اے تن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد ویکھ نہ جا. اے تن میرا بھئی آنکھ تو صرف اس پورے جسم پر اتنی سی ہے. کاش کہ میرا پورا جسم ہی آنکھ ہوتا, کاش کہ میرا پورا جسم ہی آنکھ ہوتا. اے تن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد ویکھ نہ جا. لونو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ. اب یہ بات ہے سلطان العارفین کی کہ میرے تو ایک ایک رواں کے اندر لاکھوں آنکھیں موجود ہیں. لونو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا. اتنے ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے ہور کتے ول بھجا. مرشد دا دیدار ہے باہو, مرشد دا دیدار ہے باہو. مینوں لکھ کروڑا حجا, لکھ کروڑا حجا, لکھ کروڑا حجا. کیوں اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ حج کرنے والے کو کعبہ نظر آتا ہے اور پیر کامل, مرد کامل جن کے پیر و مرشد کامل ہیں ان کے چہرے کی زیارت کرنے والے کو کعبے والا نظر آتا ہے, کعبے والا. اسی لیے حضرت اویس کرنی یمن میں اور مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مرشد کامل کی صورت جمال خداوندی کا آئینہ ہے. حضرت مولانا روم فرماتے ہیں, مولانا روم آپ فرماتے ہیں صورت پیر ذل الہ, صورت پیر پیر کامل صورت ذل الہ. یعنی دید پیر دید کبریا. مولانا روم فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ حج کرنے والے کو کعبہ نظر آتا ہے مگر مرد کامل کے چہرے کی زیارت کرنے والے کو کعبے والا نظر آتا ہے. آپ فرماتے ہیں آہا کعبۃ اللہ, کعبہ بیت اللہ ہے اور اللہ کا ولی مظہر اللہ ہے, اللہ کا مظہر ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ سلطان العارفین حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ, میں نے الحمدللہ سلطان العارفین خواجہ بایزید بستامی کے مزار پر بھی حاضری دی ہے. شاہروت کے اندر بستام کے اندر, اور مولانا روم کے مزار پر بھی حاضری دی ہے, وہ کونیاں ترکی کے اندر جو ان سے. تو آپ فرماتے ہیں خواجہ بایزید بستامی حج کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک درویش خستہ حالت بیٹھا ہوا ہے. اس نے دیکھا کہ سلطان العارفین خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف لا رہی ہیں. اس نے دیکھا کہ سلطان العارفین خواجہ بایزید بستامی آپ تشریف لا رہے ہیں. جب آپ اس فقیر کے پاس سے گزرے تو اس نے پوچھا بایزید ذرا یہ تو بتاؤ کہ کہاں جا رہے ہو.
انہوں نے کہا میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ اس فقیر نے، اس مرد درویش نے، اس روشن ضمیر نے، اس نے کیا کہا؟ سلطان العارفین خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو، جو حضور داتا صاحب کے بھی مرشدوں کے مرشد ہیں، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگا یہ بتاؤ کعبے جا کر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا وہاں جا کر کعبے کا طواف کروں گا۔ کہنے لگا کہ آپ فرماتے ہیں گفت طواف بگردم ہفت بار دین کوتر طواف حج شمار۔ اوے بایزید وہاں جا کر کعبے کا جو طواف کرو گے 7 چکر لگاؤ گے، اور یاد رکھو کہ تم ایسا کرو کہ وہاں جو طواف کرنا ہے تم یہاں پر میرے 7 چکر لگا لو، میرا طواف کر لو۔ کعبے جا کر تم صرف گھر کو دیکھو گے۔ مولانا روم فرماتے ہیں چوں مراد دیدی خدا را دید آئی تو، جب تم نے مجھے دیکھ لیا تو سمجھ لینا کہ تم نے خدا کو دیکھ لیا۔ کعبہ را یک بار بیتی گفت بار گفت یا عبدی مرا ہفتار بار۔ کعبے کو اس نے قرآن میں 1 مرتبہ اپنا گھر کہا ہے، مجھے تو وہ ہر روز 70 مرتبہ کہتا ہے یا عبدی یا عبدی یا عبدی۔ مجھے تو کعبے کو تو 1 دفعہ اس نے اپنا گھر کہا ہے، مجھے 70 مرتبہ کہا تو میرا دیدار کر، تو میرا طواف کر، میرا طواف کر۔ مگر وہاں کوئی عام بندہ ہوتا تو وہ کہتا نہیں میں نے تو خانہ کعبہ ہی جانا ہے، میں نے تو وہیں جانا ہے۔ حضرت سلطان العارفین نے اسی فقیر کے 7 چکر لگائے تو اور واپس چلے گئے۔ جب اس نے یہ کہا تو معلوم ہوا کہ مومن کامل، مرد کامل کی جو زیارت ہے وہ کعبے کی زیارت سے بھی افضل ہے، کعبے کی زیارت سے افضل ہے، کعبے کی زیارت سے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا جو عارفین کے سلطان ہیں یا جو معرفت کے شاہ سوار ہیں، معرفت کی دنیا کے راہ گزر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کی زیارت جون سی ہے یہ، اسی لیے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ان کی زیارت خدا کی زیارت ہے، ان کی زیارت جون سی ہے۔ مشکات شریف کے اندر، مشکات شریف کی حدیث، اور اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ کعبے مرد مومن، مرد کامل کے چہرے کو 1 مرتبہ دیکھنا کعبے کو 70 مرتبہ دیکھنے سے زیادہ افضل ہے۔ بتائیے، تو معلوم ہوا کہ مومن کامل کی زیارت کعبے کی زیارت سے افضل ہے۔ اور مشکات شریف میں ہے کہ ایک آدمی نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا، ایک آدمی نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہی بندہ نماز بھی پڑھا رہا ہے، وہی بندہ۔ تو جب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس شخص نے 1 مرتبہ قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا تھا، قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا۔ تو بے شک حضور نے فرمایا کہ تو نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی۔ آج جو لوگ چل رہے ہوتے ہیں سڑکوں پر اور تھوکیں پھینک رہے ہوتے ہیں اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس طرف قبلہ ہے یا نہیں ہے، قبلہ ہے یہ سوچتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں، اور سڑکوں پر تھوکے پھینک رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو حضور نے فرمایا نماز نہیں ہوئی۔ تو جو شخص قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ تو جو بزرگ ہستیاں، جن بزرگ ہستیوں کو کعبے سے بھی افضل فرمایا گیا ہے، ان کی شان میں جو گستاخیاں کرے یا ان لوگوں کو بتوں سے تشبیہ دے کہ داتا صاحب جا کر یہ بت پرستی کرتے ہیں، اولیاء اللہ کہنے کی بجائے من دون اللہ کہیں کہ یہ اللہ کی صفت، یہ کوئی اور، ایسے امام کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ ہاں، کعبے کی طرف ایک دفعہ اور ادھر جو رات دن اس طرح کے کام کریں تو مولانا روم فرماتی ہیں ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا قریب ہو جائے، اللہ کے پاس، مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے یہ کہ جو چاہے کہ میں اللہ کے قریب بیٹھوں
وہ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اولیاء اللہ کے پاس بیٹھے، اولیاء اللہ کے قریب بیٹھے۔ کیوں؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بے ریا۔ اور وہ جو حدیث میں نور حق اندر جمال اولیاء، فیض حق اندر کمال اولیاء، اس کا فیض اولیاء کے کمال میں اور اس کا نور اولیاء کے جمال کے اندر موجود ہے، اس کا نور اولیاء کے جمال کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے ان عارفین نے فرمایا ہماری زیارت کر لو، ہماری زیارت کر لو، ہماری زیارت کر لو۔ حدیث میں ہے بعض لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے نور حق اندر جمال اولیاء، فیض حق اندر کمال اولیاء۔ مولانا روم جن کی کتاب کو مولانا جامی نے فرمایا دوسرا قرآن جو نازل ہوا وہ فارسی میں، اور وہ کونیا مولانا روم کا ہے، مثنوی شریف جو انسی ہے۔ ایسے نہیں فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بے ریا۔ مگر سعادت ازلی اور شقاوت ازلی کی بھی ساری گیم ہے۔ انیویٹیبل ڈیوائن، unavoidable ڈیوائن قضائے مبرم، اس ڈیوائن کنگڈم اور ڈیوائن لاس کے سامنے کس کی چلی ہے؟ جس کو سعادت ازلی حاصل ہے اور جس کو شقاوت ازلی حاصل ہے۔ جن کو سعادت ازلی حاصل تھی وہ بغیر معجزے دیکھ کر حضور پر ایمان لے آتے تھے، تو جن کی شقاوت ازلی تھی وہ صبح و شام حضور کو دیکھتے تھے مگر حضور پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ شقاوت ازلی تھی، وہ سب کچھ دیکھتے بھی تھے مگر پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے، حضور کے پیچھے نہیں چلتے تھے، حضور کی بارگاہ میں نہیں حاضر ہوتے تھے، کیونکہ شقاوت ازلی تھی۔ انہوں نے واپس اپنی جگہوں پر جانا تھا۔